نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار رسالت اور حقوق والدین۔ ماں باپ کی خدمت کا جذبہ خالق دو جہان ہمارے خمیر میں رکھا ہوا ہے، مگر جوانی تک پہنچتے پہنچتے فطرت کا یہ نور خواہشات عاجلہ کی تاریکی میں گر کر رہ جاتا ہے اور ہم الٹی راہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے دن کا بچہ جس نے فقط عالم ناسوت کی ہوا میں ابھی چند ہی ایک سانس لیے ہوں اور اس نے دنیا پر فریب کی کسی چیز کو آنکھ بھر کر نہ دیکھا ہو، اگر قادر مطلق اور اس کے اسباب عادیہ کے خلاف قوت گویائی عطا فرما دے تو آپ اپنے کانوں سے سنیں گے کہ وہ بچہ جہاں رب العزت کی توحید کا اعلان کرے گا، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے الفاظ بھی اس کی زبان پر جاری ہوں گے۔ مذکورہ بالا دعوے کے ثبوت کے لیے قرآن مجید کھولیے۔ ہاں دنیا اسباب و علل میں ایک کرشمہ قدرت نے ظہور کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام نے پہلے دن والدہ کی گود میں فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کتاب عطا کی ہے اور مجھ کو شرف نبوت سے نوازا ہے، اور میں جہاں بھی رہوں مجھ کو برکت والا بنایا ہے، اور مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی گئی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور مجھ کو تاکید ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں، اور اللہ نے مجھ کو والدہ کے حق میں نافرمان نہیں بنایا۔ حضرات دیکھیے کہ قرآن مجید کا یہ مبارک قصہ اس چیز کی دلیل ہے کہ فطرت صحیح کا تقاضا ہے کہ انسان عبادت الہی اور خدمت والدین کا جذبہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتا ہے۔ خیر میں چند حدیث پیش کروں گا جو میری خوب تائید کریں گی۔ ماں باپ کے نافرمان کو خسارہ۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، گناہوں میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش دے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو نہیں بخشا۔
بخشتا، بلکہ اس جرم کے مرتکب کو دنیاوی زندگی میں ہی جلد از جلد سزا دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، زندگی ایک عارضی شے ہے اور پھر موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے، لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم والدین کے ساتھ ہر وقت نیک سلوک کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی سخت گرفت سے محفوظ رہیں۔ تو محترم ناظرین، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کا حکم دیا، اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا حکم دیا، وہاں وہاں والدین کی نافرمانی سے بچنے کا حکم دیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، والدین کے ساتھ برا سلوک جو ہے وہ دنیا ہی میں اس کی سزا مل جاتی ہے، باقی گناہوں کی تو سزا آخرت میں ملتی ہے۔ لیکن جو بندہ والدین کے ساتھ برا سلوک کرے اس کو دنیا میں ہی اس کا جو ہے اس کی سزا ملتی ہے، دنیا میں ہی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے والدین کی نافرمانی سے بچیں، والدین کے سامنے کبھی اف بھی نہ کریں۔ ہمارے کریم رب کا فرمان ہے کہ والدین کے سامنے کبھی اف بھی نہ کرو اور ان کے سامنے جھکے رہو عجز و انکساری کے ساتھ۔ محترم والدین، محترم ناظرین، والدین ایسی چیز ہے کہ جس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، اور یقین کریں جن کے والدین زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کر لیں۔ جنت آپ کو ڈھونڈتی پھرے گی۔ یقین کریں کہ والدین کی خدمت میں جتنا اللہ راضی ہوتا ہے کسی چیز سے اتنا راضی نہیں ہوتا۔ اپنے والدین کو کبھی دکھ نہ دیں، اور قرآن نے، اللہ کریم نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، اور ان کے ساتھ عجز و انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو اور ان کی خدمت میں لگے رہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ محترم ناظرین، یہاں ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان لگایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ، اس میں کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا سب کو سلام کرو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کا بہت پسندیدہ عمل ہے۔ ہمارے جو بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، یورپ اور دوسرے ممالک میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی نیک کمائی سے جو ہے وہ اس میں حصہ ضرور ڈالا کریں۔ آپ ایک ترتیب بنا لیں، مہینے کے مہینے اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے 5% یا 10% یا 15%، جتنا بھی آپ کو اللہ توفیق دے آپ وہ نکالا کریں، اور اپنے جو ہے وہ اس میں ضرور حصہ ڈالا کریں، اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ اور یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر لیا وہ باقی رہنے والا ہے، وہ آخرت کا سامان ہے۔ جو دنیا داری میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اس لیے اپنی زندگی میں اپنی کمائی سے، اپنے پیسے سے جو ہے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں۔ بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، اپنے ہوتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے خرچ کریں۔ بعد میں دیکھا ہے میں نے، اولادیں جو ہے پراپرٹی کے لیے، جائیداد کے لیے لڑائیاں کرتے ہیں، اور وہ جو مال آپ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ آپ کے لیے وہ بال بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ہی مال میں سے، اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں خرچ کریں۔ نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ جو ہے وہ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں کیسے آپ اس میں حصے دار بن سکتے ہیں، اور جیسے آپ کو مناسب لگے، کوئی چاول دے دے، کوئی چنے دے دے، کوئی آئل وغیرہ مسالہ جات دے دے، کوئی پیسے دے دے، جیسے آپ کو مناسب لگے ویسے آپ کر سکتے ہیں۔ بد نصیبی کی بات، ایک دفعہ سرور کائنات
کائنات ہادی انس و جاں اللہ کے آخری رسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے کہ آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، اس کی ناک خاک آلودہ ہو، وہ بد نصیب و رسوا ہو، وہ انسان فضیحت اور رسوائی کے لائق ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ ارشاد کس بدبخت کے حق میں ہے؟ فرمایا یہ وعید اور رسوائی اس محروم بدقسمت انسان کے لیے ہے کہ جس نے اپنی جوانی میں اپنے بوڑھے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو خدمت والدین کی نعمت عظمیٰ سے بہرہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو محترم ناظرین، یہ کتنی بڑی وعید ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہے کہ وہ برباد ہو وہ شخص، وہ بد نصیب ہے جس نے اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ میں یقین کریں، میں نے یہ دیکھا ہے، جتنا ہمارا رب والدین کی خدمت سے خوش ہوتا ہے اتنا کسی عمل سے خوش نہیں ہوتا۔ تو ہر وقت اپنے والدین کے سامنے جھکے رہیں، ان کے ساتھ سختی سے بات نہ کریں، ان کو جھڑکے نہ، اور رات کو آتے ہوئے ان کے لیے کوئی چیز لے آئیں، کوئی ایک دو سیب لے آئے یا کوئی بھی چیز لے آئے، آ کے ان کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے اپنے والد اور والدہ کو دیں اور ان کو کھلائیں اور کہیں کہ یہ ابا جان یا اماں جان مجھے یہ آپ کو بہت پسند ہے، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں اور یہ آپ کھائیں۔ اور یقین کریں اوپر بیٹھا ہمارا رب اتنا خوش ہوگا کہ آپ کی مغفرت کر دے گا۔ تو خدمت آپ اپنے والدین کی کر رہے ہیں اور خوش اللہ ہو رہا ہے، تو اپنے والدین کو جو ہے ہمیشہ ان کی خدمت میں لگے رہیں، ان کے سامنے اف نہ کرنا، نہیں تو دنیا میں بھی برباد اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی بھی برباد۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔